سورہ الاعراف رکوع نمبر 19 تلاوت ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب وأخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي يصيب به من نشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونشروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سورہ الاعراف رکوع نمبر 19 ترجمہ کنز الایمان. بے شک وہ جو بچڑا لے بیٹھے ان قریب انہیں ان کے رب کا غضب اور ذلت پہنچنا ہے دنیا کی زندگی میں، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں بہتان ہائیوں یعنی باندھنے والوں کو، اور جنہوں نے برائیاں کی اور ان کے بعد توبہ کی اور ایمان لائے تو اس کے بعد تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے. اور جب موسیٰ کا غصہ تھما تختیاں اٹھا لیں اور ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اور موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 مرد ہمارے وعدہ کے لیے چنے. پھر جب انہیں زلزلہ نے آ لیا تو موسیٰ نے عرض کی ہے رب میرے تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا، کیا تو ہمیں اس کام پر ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے کیا؟ وہ نہیں مگر تیرا آزمانا، تو اس سے بہکائے جسے چاہے اور راہ دکھائے جسے چاہے. تو ہمارا مولا ہے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر مہر کر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے. اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ اور آخرت میں بے شک ہم تیری طرف رجوع لائے. فرمایا میرا عذاب میں جسے چاہوں دوں اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے، تو ان قریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی، جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل میں، اور انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا، اور ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتارے گا. تو وہ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا، وہی مراد ہوئے. سورہ الاعراف رکوع نمبر 19 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، پچھلے رکوع میں آپ کو یہ بات سنائی گئی کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو شدید غصہ آیا جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ قوم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کے خلاف خود بخود اپنے جی سے ایک غلط چیز کو گھڑ کر شرکیہ کام کرنا شروع کر دیا اور شرک کا عمل کرنا شروع کر دیا. تو آپ کو شدید غصہ آیا اور آپ نے فوری طور پر قوم کو یہ بتایا بھی نہیں کہ میں کیا اپنے ساتھ لایا ہوں، بلکہ ایک دم اس مسئلے کو پہلے درست کیا اور اس کے بعد تورات کی بات کی. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی آسمانی کتاب کی جو فیوزات ہیں
وہ بتانے سے پہلے اور یا وہ فیوزات دینے سے پہلے عقائد کی اصلاح ضروری ہے، عقیدہ اس کی اصلاح درستگی ضروری ہے، کیونکہ تورات میں احکام تھے، اور احکام کیا تھے؟ عبادات تھیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو عبادات سے پہلے آپ نے وہ عبادات والی تختیاں اٹھا کے رکھ دی کہ یہ کیا عبادت ہوگی اگر عقیدہ درست نہ ہوا. تو پہلے ان کا عقیدہ درست کیا کہ نبی کو مانو اور نبی کے کہنے پر خدا کو ایک مانو، اور خبردار خدا کے ساتھ شریک بھی نہ ٹھہراؤ اور نبی کی بے ادبی بھی نہ کرو. خدا کی توحید کا خیال، نبی کی تعظیم کا خیال، یہ ہے عقیدے کی جان. جب خدا کی توحید کا لحاظ ہو اور نبی کی تعظیم کا لحاظ ہو تو پھر سمجھ لو کہ عقیدہ ستھرا ہو گیا. اب آپ قرآن کی ہدایات پر عمل کریں، اب احکامات پہ عمل کریں، اب عبادات کریں. تو یہ پچھلے رکوع اور اس رکوع کی ابتدائی آیات کا خلاصہ ہوا. اور آخر میں فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا، وہ جو غلامی کریں اس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ پاک نے یہ سارے واقعات سنائے سورہ الاعراف کے شروع سے لے کر اس وقت تک. یہ ہمارا رکوع نمبر 19 جس کی ہم تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. گزشتہ 18 کے 18 رکوعوں میں اللہ پاک نے قوم عاد کی باتیں بتائیں، قوم سمود کی باتیں بتائیں، لوط علیہ السلام کی باتیں بتائیں، ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بتائیں، موسیٰ علیہ السلام کی باتیں بتائیں، آدم علیہ السلام کی باتیں بتائیں، نوح علیہ السلام کی باتیں بتائیں. یہ سارے واقعات اللہ کریم نے بتائے. بتانے کے بعد آخر میں یہ بتایا کہ لوگوں واتبعوا، لوگوں اتباع کرو، لوگوں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، لوگوں یہ سارے کا سارا تمہیں جو فیض مل رہا ہے کہ یہ وہ رسول ہے جو کسی سے پڑھا نہیں، کسی کی درسگاہ میں نہیں گیا، کوئی بندہ اس کا استاد نہیں، اس کے تو والد بھی اس کی ولادت سے پہلے دنیا سے اٹھا لیے تھے کہ کل کو کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ ایک اچھے باپ کی اچھی تربیت تھی تو محمد ایسا نکلا. نہیں، میں نے باپ کا سایہ بھی اس کے سر سے اٹھا دیا کہ وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں. تمہیں پتا چلے کہ وہ زمین پہ رہ کر عرشوں سے سیکھنا جانتا ہے، اسے زمین پہ رہ کر عرشوں سے سیکھنا آتا ہے، اور ہمیں اسے زمین پہ رکھ کر بغیر پڑھے سب کچھ سکھانا آتا ہے. تو اس لیے وہ ایسا پیارا رسول، ایسا عظمت والا رسول. ذرا سوچو، اتنے سارے واقعات اتنی سچائیوں کے ساتھ اللہ پاک چیلنج دے رہا ہے یتبعون الرسول النبی الامی الذی، غلامی کرو اس رسول کی، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ. جاؤ تورات کھولو، اس میں شان ملے گی مصطفیٰ کی. جاؤ کھولو انجیل، اس میں مقام ملے گا میرے مصطفیٰ کا. کیا مقام ہوگا؟ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یأمرہم بالمعروف. اس نبی کی شان یہ ہے کہ یہ نیک کام کا حکم دے گا، نیک کام کا حکم دے گا. وینہاہم عن المنکر، تمام لوگوں کو، کائنات کے تمام لوگوں کو برے کاموں سے بچائے گا، برے کاموں سے منع کرے گا. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور تمام پاکیزہ چیزیں حلال کرے گا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ہر گندی چیز سے ان کو بچائے گا، ان کو گندی چیز ان پر حرام کرے گا. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور ان کے بوجھ اٹھا لے گا. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو گلوں میں پڑے ہوئے توق ہوں گے ان کو ہٹا دے گا. انسانیت کو ہر قسم کی غلامیوں سے آزاد کرے گا، اور ایک در مصطفیٰ کی غلامی ہوگی اور ایک رب کی بندگی ہوگی. مصطفیٰ کی غلامی اس لیے کہ رب کی بندگی کرنا آ جائے. تو فرمایا فالذین آمنوا بہ، لوگوں سنو، انسانوں، ایک کائنات والوں سنو، اور مکے والوں سنو، اور مدینے والوں سنو، اور دنیا کے انسانوں سنو، جنوں سنو، فرشتوں سنو، پریوں سنو، سنو سارے لوگوں. فالذین آمنوا بہ، جو غلام ہو جائیں گے مصطفیٰ کے، جنہوں نے یقین کر لیا میرے مصطفیٰ کا. وعزروہ، اور اس کی تعظیم کرتے رہے. ونصروہ، اور اس کی مدد کرتے رہے. واتبعوا النور الذی، اور اس نور کی بھی غلامی کریں جو ان کے ساتھ اترا، یعنی یہ قرآن مجید. اللہ نے قرآن کو نور کہا ہے. لوگوں نور کے ساتھ لگ جاؤ، تم بھی نور والے ہو جاؤ گے. حضور کے ساتھ نور اترا، تمہیں اس نور کے بھی پیچھے چلنا ہے. مجھے بتاؤ، جس کے اوپر نور اترا ہو اور وہ نور والا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟
جی تم حضور کو نور نہیں مانتے، نہ مانو، اتنا تو سوچو کہ وہ اگر خود بشر تھے مگر ان پر تو نور اترا ہے نا، نور ان پر اترا، اور وہ ایسا نور ہے کہ جو اس نور سے لگ جائے وہ نور والا ہوتا ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اور یہ کہا کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، ان کے پاس تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی بات ہوگی۔ تو صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی تورات اور انجیل میں آپ کی نعت اور صفت اور نبوت لکھی پائیں گے۔ حدیث حضرت عطا ابن یسار نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف دریافت کیے جو توریت میں مذکور ہیں، تو انہوں نے کہا، انہوں نے فرمایا کہ حضور کے جو اوصاف قرآن کریم میں آئے ہیں انہی میں کے بعد اوصاف تورات میں بھی مذکور ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا کہ اے نبی، ہم نے تمہیں بھیجا شاہد، مبشر اور نذیر اور امیوں کا نگہبان بنا کر، تم میرے بندے اور میرے رسول ہو۔ میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے، نہ بدخلق ہو، نہ سخت مزاج ہو، نہ بازاروں میں آواز بلند کرنے والے ہو، نہ برائی سے برائی کو دفع کرو، لیکن خطا کاروں کو معاف کرتے ہو، ان پر احسان فرماتے ہو۔ اللہ تمہیں نہ اٹھائے گا جب تک کہ تمہاری برکت سے غیر مستقیم ملت کو اس طرح راست نہ فرما دے کہ لوگ صدق و یقین کے ساتھ پکارنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور تمہاری بدولت اندھی آنکھیں بینا ہو جائیں، بہرے کان شنوا ہو جائیں گے، پردوں میں لپٹے ہوئے دل کشادہ ہو جائیں گے۔ یہ توریت اور انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ اور حضرت کعب احبار سے حضور کی صفات توریت شریف کا یہ مضمون بھی منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفت میں فرمایا کہ میں انہیں ہر خوبی کے قابل کروں گا، ہر خلق کریم عطا فرماؤں گا، اطمینان قلب و وقار کو ان کا لباس بناؤں گا، طاعت و احسان کو ان کا شعار کروں گا، تقوی کو ان کا ضمیر کروں گا، حکمت کو ان کا راز کروں گا، صدق و وفا کو ان کی طبیعت بناؤں گا، عفو و کرم کو ان کی عادت بنا دوں گا، عدل کو ان کی سیرت بنا دوں گا، اظہار حق کو ان کی شریعت بنا دوں گا، ہدایت کو ان کا امام بنا دوں گا، اسلام کو ان کی ملت بنا دوں گا۔ احمد ان کا نام ہے۔ خلق کو ان کے صدقے میں گمراہی کے بعد ہدایت ملے گی، جہالت کے بعد علم و معرفت، اور گمنامی کے بعد رفعت و منزلت عطا کروں گا، اور انہی کی برکت سے قلت کے بعد کثرت ہوگی، فقر کے بعد دولت ہوگی، تفرقے کے بعد محبت عنایت کروں گا، انہی کی بدولت مختلف قبائل غیر مجتمع خواہش اور اختلاف رکھنے والے دلوں میں الفت پیدا کروں گا، ان کی امت کو تمام امتوں سے بہتر کروں گا۔ اور ایک اور حدیث میں توریت شریف سے حضور کے یہ اوصاف منقول ہیں کہ میرے بندے احمد مختار، ان کا جائے ولادت مکہ مکرمہ، جائے ہجرت مدینہ طیبہ، ان کی امت ہر حال میں اللہ کی کثیر حمد کرنے والی ہوگی۔ یہ چند نقول تو احادیث سے پیش کی ہیں، اور کتب الہیہ میں حضور کی نعت اور صفت بھری ہوئی ہے۔ اہل کتاب ہر قرن میں اپنی کتابوں میں تلاش خراش کرتے رہے، ان کی بڑی کوشش تھی کہ اس پر کوشش مسلط رہی کہ حضور کا ذکر اپنی کتابوں میں نام کو بھی نہ چھوڑیں۔ توریت اور انجیل وغیرہ ان کے ہاتھ میں تھی، اس لیے انہیں اس میں کچھ دشواری نہ تھی، لیکن ہزاروں تبدیلیں کرنے کے بعد بھی موجودہ زمانے کی بائبل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا کچھ نہ کچھ نشان باقی رہ گیا ہے۔ چنانچہ برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی لاہور سن 1931 کی چھپی ہوئی بائبل میں یوحنا کی انجیل کے باب نمبر 14 کی 16ویں آیت یہ ہے کہ اور میں باپ سے درخواست کروں گا، وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ یعنی اس کا دین کبھی منسوخ نہ ہوگا بجز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بتاؤ کون ہے کہ جو ابد تک جس کی رسالت موجود ہو۔ پھر 29ویں اور 30ویں آیت میں یوحنا کی انجیل میں یہ ہے کہ اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیا ہے تاکہ جب ہو جائے تو تم یقین کرو، اور اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہیں کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔
اور کیسی صاف بشارت ہے. اور حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی امت کو حضور کی ولادت کا کیسا منتظر بنایا اور شوق دلایا ان کے میلاد مبارک کا. دنیا کا سردار خاص سید عالم کا ترجمہ ہے، اور یہ فرمانا کہ مجھ میں اس کا کچھ نہیں، یہ حضور کی عظمت کا اظہار ہے، اور اس کے حضور اپنا کمال ادب اور انکسار ہے. پھر اسی کتاب کے 16ویں باب کی 7ویں آیت ہے کہ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا. اس میں حضور کی بشارت کے ساتھ ساتھ اس کا بھی صاف اظہار ہے کہ حضور خاتم الانبیاء ہیں. آپ کا ظہور جب ہی ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے جائیں. اس کی 13ویں آیت میں یہ ہے لیکن جب وہ سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھا دے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور وہ تمہیں آئندہ کی خبریں بھی دے گا. اس میں بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر دین الہی کی تکمیل مکمل ہو جائے گی. تو حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات اور ناظرین و ناظرات، اس سے پتہ چلا کہ میرے رسول کے آنے سے پہلے بھی ان کے ڈنکے بج رہے تھے اور قیامت تک ان کا چرچا ہوتا رہے گا.